یعنی یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی سورہ مؤمنون، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر 6 رکوع ہیں، 118 آیتیں، 1840 کلمے ہیں، اور 4802 اس سورہ مبارکہ کے حروف ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں مؤمنوں کی کامیابی، ان کے اوصاف اور آخرت میں ان کی جزا بیان کی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مؤمنون رکھا گیا۔ ترتیب عثمانی کے اعتبار سے قرآن کریم کی 22ویں سورت ہے، 23ویں سورت ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 13ویں سورت ہے۔ سورۃ النور کے بعد نازل ہوئی ہے، اور سورہ منافقون سے پہلے، سورہ منافقون سے پہلے سورہ نور کے بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ اور اس کا سورہ مبارکہ کا یہ سورہ مومنون سورہ انبیاء اس کے بعد نازل ہوئی ہے، اور سورہ سجدہ سے پہلے۔ سورہ حج جو اس سے پہلے سورت تھی تو وہ 22ویں سورت ہے، اور وہ سورہ نور کے بعد ہے، سورہ منافقون سے پہلے، جبکہ سورہ مؤمنون 23ویں سورت ترتیب نزولی کے اعتبار سے 74ویں نمبر پہ ہے، اور سورہ انبیاء کے بعد نازل ہوئی ہے، سورہ سجدہ سے پہلے۔ سورہ مومنون کی فضیلت یہ ہے، ترمذی کے اندر اور اسی طرح مسند احمد میں، نسائی شریف کے اندر روایت ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کی روایت ہے، فرماتے ہیں اذا نزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوحی یسمع عند وجہہ کدوی النحل۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح آواز سنائی دیتی۔ تو ایک دن فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایسی ہی آواز سنی گئی، فلبثنا ساعتا، ہم کچھ دیر ٹھہر گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آ رہی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں گے کہ آج کی وحی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کیا پیغام ہے۔ تو جب وحی کا نزول ہو چکا اور وحی کی خاص کیفیات ختم ہو گئیں تو فاستقبل القبلہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم، ان الفاظ سے دعا فرمائی، اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا توسر علینا وارض عنا وارضنا۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے پروردگار زدنا، ہمیں زیادہ دے، ولا تنقصنا، کم نہ کر، واکرمنا، ہماری عزت اور بڑھا، ولا تہنا، اور ہمیں ذلیل نہ فرما، وَأَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا، ہم پر بخشش فرما اور بھی ہمیں عطا کر، ہمیں محروم نہ فرما، وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا، ہمیں دوسروں پر ترجیح دے، ہم پر دوسروں کو ترجیح نہ دے، وَارْضَ عَنَّا وَأَرْضِنَا، اور ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں بھی اپنی رضا سے راضی کر دے، تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنی رضا بھی عطا فرما۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت مجھ پہ 10 آیتیں ایسی نازل ہوئی ہیں، جو شخص ان پر پورا پورا عمل کرے وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مؤمنون کی شروع کی جو 10 آیتیں ہیں
یہ 10 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی. اور اسی طرح نسائی کے اندر روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلق، اخلاق، طبی عادات وہ قرآن میں ہے. اور فقرأت قد افلح المؤمنون حتى انتهت الى والذین هم على صلواتهم يحافظون. پھر اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مؤمنون کی یہ 10 آیتیں تلاوت کی اور اس کے بعد فرمایا هكذا كان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے اخلاق اور آپ کی عادات تھی. سورہ مبارکہ کا نام سورہ مؤمنون، یہ عہد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کا نام قد افلح المؤمنون تھا، جیسے اس روایت میں ثم قرأ قد افلح المؤمنون. جبکہ مسلم اور نسائی میں عبداللہ ابن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ مؤمنون پڑ گیا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح، میں فتح والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. فصلی فی قبل الکعبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف نماز پڑھی اور کعبے کو اپنے دائیں جانب رکھا اور ففتح سورۃ المؤمنین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مومنون اس کی تلاوت کی. تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورہ مبارکہ کا نام سورہ قد افلح المؤمنون تھا، اور پھر صحابہ کے دور میں اس کا نام سورہ مؤمنون پڑا. مکی اور مدنی، کیونکہ یہ مکی صورت ہے بالاتفاق. البتہ بعض حضرات انہوں نے لکھا ہے والذین هم للزکاة فاعلون، یہ جو آیت کریمہ ہے اس کی آیت نمبر 4، تو یہ مدنی ہے، لیکن انشاءاللہ اس آیت کریمہ کے ذیل میں اس کی تشریح آئے گی. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب انہوں نے اس کی بڑی پیاری تشریح فرمائی، کیونکہ زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے وہ مدینہ منورہ میں ہے، تو اس وجہ سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ سورہ مبارکہ کے اندر زکوٰۃ کا ذکر ہے، تو اس وجہ سے یہ آیت مدنی ہے. لیکن قرآن کریم کی بہت سی آیات میں زکوٰۃ کا ذکر ہے. زکوٰۃ کا نصاب وہ تو مدینہ منورہ میں آیا، لیکن ویسے زکوٰۃ کا حکم وہ مکی زندگی کے اندر بھی موجود ہے. عام صدقہ اس سے مراد ہے. اور اسی طرح اسلام سے قبل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، مجھے صلاۃ اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. اور اس سورہ مبارکہ سورہ مومنون کا اس سے پہلے والی سورت کے ساتھ ربط یہ ہے کہ پہلے والی جو سورت تھی اس کے اندر بھی شرک کا ذکر تھا، شرک پر رد تھا، یہاں بھی شرک پر رد موجود ہے. اس سورہ کے آخر میں مشرکین کی جو بری اوصاف تھی ان کا ذکر ہے. اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں مومنوں کی جو پیاری اوصاف ہیں، بہترین خصلتیں ہیں، ان خصلتوں کا ذکر ہے. سورہ حج اس میں تھا لا یفلح الکافرون، کافر کبھی فلاح نہیں پاتے، اور اس سورت کے آغاز میں ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً مومنوں نے فلاح پا لی. اور اس سورہ مبارکہ کے اندر 7 انبیاء کرام کا ان کے واقعات ہیں. حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، حضرت صالح، حضرت لوط، شعیب، موسیٰ و ہارون، عیسیٰ علیہم الصلوات والتسلیمات، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم، ان کا بھی سورہ مبارکہ کے اندر ذکر ہے. اب آتے ہیں سورہ مبارکہ کی طرف. قد افلح المؤمنون، فرمایا یقیناً مومن، ان ایمان والوں نے یقیناً فلاح پا لی.
الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں۔ قد تحقیق کے لیے آتا ہے، یقین کا معنی دیتے ہیں، پختگی کا معنی، یقیناً کامیاب ہو گئے، افلح فلاح پالی، المؤمنون ایمان والوں نے، مؤمن کی جمع مومنون، مومنین بھی آتی ہے اور مؤمنون بھی۔ الذین وہ مومن، ہم فی صلاتہم جو اپنی نمازوں میں، خاشعون جھکنے والے، دل سے جھکنے والے۔ خاشعون یہ خشوع سے اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ ہے، اور خشوع کا معنی ہوتا ہے عاجزی کرنا، جھک جانا۔ ایک روایت میں ہے اذا زرعت القلب وخشعت الجوارح، جب دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، فروتنی ہو، تو اس کا اثر جوارح پر، اعضاء پر ظاہر ہوتا ہے۔ تو پہلی آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی۔ اب یہ فلاح کا لفظ کیا ہے؟ کیونکہ قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پہ فلاح کا ذکر ہے۔ قد افلح من تزکا، جس نے پاک دامنی اختیار کی، تزکیہ نفس کر لیا، قد افلح یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ تو یہ فلاح کیا چیز ہے، اور فلاح کیسے ملتی ہے، کہاں سے ملتی ہے؟ حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن و سنت میں یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوئے۔ اذان میں حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، فلاح کی طرف۔ فلاح کا معنی ہم عام طور پہ کامیابی کرتے ہیں، لیکن فلاح اس کے لغوی معنی، لفظی معنی ہیں مراد کا حاصل ہونا اور ہر تکلیف کا دور ہو جانا۔ جو تمہاری مراد ہے وہ تمہیں حاصل ہو، یہ فلاح ہے۔ ہر تکلیف دور ہو جائے، یہ فلاح ہے۔ بظاہر یہ بڑا مختصر سا لفظ ہے فلاح، لیکن یہ بہت زیادہ جامع لفظ ہے کہ آپ سے ہر آپ کی جو مراد ہے وہ تمہیں حاصل ہو جائے، ہر تمہاری تکلیف دور ہو جائے، تو یہ اصل معنی ہے فلاح کا۔ اور یہ فلاح، اس کا کچھ حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پکاروں کو، یہ جو 7 صفات اس کے بعد آئی ہیں 10 آیات کے اندر، ان لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی فلاح عطا فرماتے ہیں، اور اصل جو فلاح ہے وہ آخرت کی ہے، کیونکہ کامل اور مکمل فلاح وہ تو صرف جنت میں مل سکتی ہے، کہ جہاں ہر تکلیف، خلاف طبع پیش آنے والی چیز وہ انسان کے سامنے نہ آئے، اور جو بھی اس کی خواہش ہے، جس وقت دل کے اندر جو خواہش پیدا ہو وہ فوراً پوری ہو جائے، تو یہ فلاح صرف اور صرف جنت میں ہے۔ لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا کچھ حصہ وہ اپنے نیک بندوں کو دے دیتی ہے۔ بظاہر پریشانی آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، تنگستی آ جاتی ہے، لیکن ان کا دل مطمئن ہوتا ہے اور وہ اضطراب کا شکار نہیں ہوتے۔ اس بیماری کی وجہ سے، مصیبت اور پریشانی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے دل کے اندر ایمان کو اور زیادہ جلا بخشتے ہیں۔ تو فلاح یہ جو مختصر طلب ہے، جس کا ہم عام طور پہ معنی کرتے ہیں کامیابی، تو یہ یعنی ان تمام معانی کو حامل لفظ ہے، سارے معانی اس کے اندر آ جاتے ہیں، دنیا اور آخرت کی جملہ جو خوبیاں ہیں وہ حاصل ہو جائیں، اور جملہ جو برائیاں ہیں، خلاف طبع چیزیں ہیں، ان سے نجات حاصل ہو جائے، یہ چیز ہے فلاح۔ قد افلح المؤمنون، ان ایمان والوں نے یقیناً فلاح پالی۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں۔ خشوع اور خضوع یہ دو الفاظ ہیں جو عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں کہ بھئی نماز کے اندر خشوع اور خضوع، ان دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو پہلی چیز ہے خشوع۔ خشوع کہا جاتا ہے دل کی جو کیفیت ہے، قلب کے اندر جو سکون ہے، کہ نماز کے اندر غیر اللہ کا جو خیال ہے وہ تمہارے دل کے اندر بالقصد پیدا نہ ہو، قصداً آپ غیر کا خیال نہ لائیں۔ اور خضوع کہا جاتا ہے ظاہری ڈھانچے کو
کہ آپ کا ظاہری ڈھانچہ، آپ کے اعضائے بدن، ان پر بھی سکون ہو اور بیکار فضول عبث حرکتیں وہ نماز کے اندر آپ نہ کریں۔ یہ ہے خشوع اور خضوع۔ خشوع دل کی کیفیت کا نام ہے، اور خضوع ظاہری جو اعضاء کا ڈھانچہ ہے اس کا نام ہے کہ یہ دونوں چیزیں یہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ اب بہت سارے حضرات انہوں نے خشوع کے مختلف تعریفیں کی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ خشوع جو ہے یعنی یہ نماز کے اندر نظر اور آواز کو پست رکھنا، اپنی نظر کو بھی جھکا کے رکھنا، آواز کو بھی پست رکھنا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دائیں بائیں التفات یعنی آنکھوں کے کناروں سے گوشہ چشم سے دیکھنے سے بچنا یہ خشوع ہے۔ بعض کہتے ہیں بدن کی کسی حصے سے کھیل نہ کرنا خشوع ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تمام وہ چیزیں جن کو فقہا نے مکروہات نماز کے عنوان سے جمع کیا ہے، تو ان تمام چیزوں سے بچنا یہ نام ہے خشوع کا۔ اس طریقے سے ہم نماز ادا کریں، اور بہت سارے ائمہ فقہا ان کے نزدیک یہ جو خشوع ہے وہ اس کو فرض کا درجہ دے دیتے ہیں کہ نماز کے اندر خشوع یہ فرض ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے نزدیک خشوع فرض تو نہیں ہے، فرض کے درجے میں تو نہیں ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں نماز کے لیے خشوع کا ہونا یہ ضروری ہے۔ بغیر خشوع والی نماز اس کی مثال ایسی ہے جیسے بغیر روح کے نماز ہے، بے جان نماز۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ انہوں نے بیان القرآن میں فرمایا کہ خشوع یہ نماز کی صحت کے لیے تو ضروری نہیں ہے، نماز کی صحت اس پہ موقوف نہیں ہے کہ بھئی اس کو ہم فرض کا درجہ دے دیں، مگر قبول نماز کا موقوف علیہ وہ یہ خشوع ہے۔ قبولیت کے لیے نماز کے اندر خشوع کا ہونا ضروری ہے کہ آپ کے نماز کے اندر خشوع ہو۔ اور بعض حضرات نے لکھا خشوع سے مراد یہ ہے کہ نماز میں انگلیوں کو نہ چٹکائے، داڑھی کے ساتھ نہ کھیلے، اس طرح کی دیگر جتنی بھی فضول اور عبث کام ہیں وہ نہ کرے۔ بخاری شریف کے اندر کتاب الاذان میں ایک روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنی نماز میں نظریں آسمان کی طرف اٹھاتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بہت یعنی سختی کی اور ارشاد فرمایا یہ لوگ اس سے باز آ جائیں وگرنہ ان کی نظریں چھین لی جائیں گی۔ جو نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں یا آسمان کو دیکھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ بیٹے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو، کیونکہ نماز میں ادھر ادھر توجہ یہ ہلاکت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ترمذی کے اندر، فرماتی ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر توجہ کرنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شیطانی لغزش ہے، اور اس کے ذریعے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ نماز میں ادھر ادھر توجہ کرنے کے بارے میں مجھے بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطانی لغزش ہے، اور اس کے ذریعے شیطان بندے کو نماز سے ادھر ادھر کرنا چاہتا ہے، پھسلانا چاہتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان شخص پر فرض نماز کا وقت آ جائے اور وہ اس نماز کو اچھے طریقے سے وضو کرے، پھر خشوع کے ساتھ وہ اس نماز کا رکوع ادا کرے، تو وہ نماز اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، جب تک کہ وہ کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ یہ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جب صحابہ کرام نماز پڑھتے تو وہ اپنی نماز کی طرف متوجہ رہتے، اپنی نظریں سجدہ کرنے کی جگہ پر رکھتے تھے، اور انہیں یہ یقین ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے، اور وہ دائیں بائیں توجہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ابو داود کے اندر کہ غزوہ ذات الرقاع میں، وہ غزوہ تھا جس میں صحابہ کرام کے پاس پہننے کے لیے جوتے اور چپل نہیں تھے، پاؤں پہ انہوں نے کپڑوں کے چیتڑے وہ لپیٹ دیے تھے، تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غزوے میں ایک مشرک کافر کی بیوی کو گرفتار کر لیا جو میدان جنگ میں آئی ہوئی تھی۔ اس کافر مشرک نے انتقام لینے کی قسم کھا لی کہ جب تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی صحابی کے خون سے زمین کو رنگین نہ کر لوں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے واپس ہوئے تو اس کافر مشرک نے تعاقب کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ قیام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون میرا پہرا دینے کی ذمہ داری اپنے سر لے گا؟ مہاجر اور انصار صحابہ وہ تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہتے، اپنے لیے سعادت سمجھتے کہ نبی علیہ السلام کی خدمت کی ہمیں یہ سعادت مل جائے۔ اب مہاجرین اور انصار دونوں طرف سے صحابہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر لیا، ایک ایک صحابی دونوں طرف سے آگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ گاٹی کے دھانے پہ جا کر وہاں پہرا دو۔ اب دونوں صحابی وہاں پہنچے تو مہاجر صحابی وہ سو گئے اور انصاری صحابی نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ مشرک آیا اور اس نے دیکھا کہ بھئی یہ شخص کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، باقی آرام کر رہے ہیں، وہ سمجھ گیا کہ یہ محافظ اور نگہبان ہے، تو اس نے اس صحابی کو جو انصاری صحابی تھے اس کو 3 تیر مارے، اور تینوں کے تینوں تیر ان انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں پیوست ہو، لیکن وہ اسی طرح رکوع اور سجدہ کرتے رہے، نماز اسی طرح انہوں نے ادا کی، نماز میں ان کی توجہ نہ خراب ہوئی اور نہ انہوں نے نماز کو چھوڑا۔ تو فرمائے کہ مومن فلاح پا گئے، ان میں سے وہ مومن سب سے پہلی جو صفت بیان کی، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں دل سے جھکنے والے ہیں، نماز کو بوجھ نہیں سمجھتے کہ بھئی جلدی جلدی پڑھ لیں، بلکہ وہ نماز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، اللہ کی معرفت اسے ڈھونڈتے ہیں، اور توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ نماز پڑھتی۔ جماعت کی نمازیں ان میں تو جو ہمارے امام ہوتے ہیں مرد حضرات وہ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، اس میں تو ہمارا اختیار نہیں ہے، جیسے امام وہ پڑھا رہے ہیں اسی طرح ہم بھی پڑھ لیں، لیکن ہماری جو اپنی نمازیں ہوتی ہیں، سنت نماز ہیں، نوافل ہیں، ان میں ہمیں خاص طور پہ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ نماز کو پڑھنا چاہیے۔ رکوع اور سجدوں کے علاوہ 2 سجدوں کے درمیان اسی طرح سمع اللہ لمن حمدہ، اس کے بعد جو مسنون کلمات ہیں، اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، ان کلمات کو بھی ادا کرنا چاہیے کہ یہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، اور یہ نماز کا حسن ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام جب نماز پڑھتے تو سورہ فاتحہ کی ہر آیت کو علیحدہ علیحدہ پڑھتے، الحمدللہ رب العالمین، پھر خاموش ہو جاتی، الرحمن الرحیم، پھر خاموش ہو جاتی، مالک یوم الدین، پھر وقت کرتے، کیونکہ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، میں نے فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر رکھا ہے، جب وہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو میں کہتا ہوں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی۔ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اللہ جواب دیتے ہیں، مالک یوم الدین پڑھتے ہیں، اللہ جواب دیتے ہیں۔ اس طریقے سے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، ظاہری ڈھانچہ بھی سنت کے مطابق ہو، دلی جو کیفیات ہیں وہ بھی سنت کے مطابق ہو۔ امام غزالی رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ کے نیک بندے، عالم، صوفی، بزرگ، فلسفی، متکلم،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا۔ ایک واقعہ ان کے بارے میں آتا ہے، دو بھائی تھے، محمد غزالی اور احمد غزالی، دونوں والدہ نے ان کی تربیت کی۔ والدہ نے یتیم تھے، باپ کا بچپن چھوٹے ہی تھے کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ نے انہیں پڑھایا لکھایا، ان کی تربیت کی۔ تو ایک بھائی وہ اپنے دوسرے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا، تو انہوں نے والدہ سے شکایت کی کہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ والدہ نے اسے کہا تم اپنے بھائی کے پیچھے نماز پڑھا کرو، والدہ کا حکم تھا۔ ایک دن نماز کے لیے آئے اور وہ نماز پڑھا رہے تھے، امام غزالی جو مشہور امام ہیں، وہ نماز پڑھا رہے تھے، تو دوسرے جو بھائی تھے وہ درمیان میں نماز چھوڑ کے چلے گئے۔ اب ان کے جو مقتدی تھے، مرید تھے، شاگرد تھے، انہوں نے نماز کے بعد کہا کہ آج تو آپ کے بھائی نے نماز شروع کی اور درمیان میں توڑ کے چلے گئے۔ جب وہ گھر آئے والدہ سے شکایت کی، والدہ نے اپنے بیٹے کو بلایا، پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ پہلے تو آپ پڑھنے کے لیے جاتے نہیں تھے، کہیں اور پڑھ لیتے، آج پڑھنے گئے اور درمیان میں نماز توڑ کے آگے، کیا وجہ؟ تو وہ بھائی کہنے لگا اما جان بات یہ ہے کہ نماز کے لیے حکم تو یہ ہے کہ قوموا للہ قانتون، قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے بڑے سکون کے ساتھ وقار کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور نماز کے لیے حکم یہ ہے کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ لیکن میرا بھائی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو یہ فقہ کے مسائل سوچ رہا ہوتا ہے، کوئی دنیاوی بات نہیں بلکہ فقہ کے مسائل وہ سوچ رہے۔ تو جب والدہ نے سنا، والدہ نے کہا کہ میں نے تو اپنے بچوں پہ اے اللہ بڑی محنت اور کوشش کی کہ میرے بچے کسی کام کے بن جائیں اور یہ کچھ کام کریں، لیکن اے اللہ یہ تو دونوں بیکار ثابت ہو گئے کہ ایک جو بھائی ہے وہ نماز میں کھڑا ہے، وہ فقہ کے مسائل سوچ رہا ہے، اور دوسرا بھائی وہ پیچھے کھڑے ہو کے بجائے اس کے کہ وہ اپنی نماز میں خشوع پیدا کرتا، وہ اپنے بھائی کے دل میں جھانک رہا ہے۔ تو خشوع نام ہے دلی کیفیات، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ کیفیت ہو کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، اگر وہ نہیں ہے تو کم از کم یہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور خضوع ظاہری ڈھانچہ یہ بھی ٹھیک ہو۔ تو یہ جو حدیث مبارکہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی کہ یہ جو تو ان مومنوں کی پہلی صفت الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اس کے بعد فرمائے والذین هم عن اللغو معرضون، اور فلاح پانے والے مومن وہ ہیں جو لغو چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ ہیں، ہم جو عن اللغو، لغو سے، بیکار چیز سے، لغو ہر وہ چیز جو کسی کام کی نہ ہو، جس سے کوئی دینی دنیاوی فائدہ نہ ہو، اس سے پرہیز کرنے والے۔ لغو کا معنی، اس کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ معصیت اور گناہ ہے، ہر گناہ اور معصیت یہ لغو کے اندر داخل ہے، جس میں فائدہ دینی نہ ہونے کے ساتھ ساتھ دینی ضرر اور نقصان ہے، اس سے پرہیز کرنا واجب ہے۔ اور لغو کا جو ادنا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کام کرنا کہ نہ مفید ہو اور نہ مضر ہو، اس کا ترک کرنا، یہ اگر کہ واجب اور لازم نہیں ہے لیکن کم از کم اولا ہے، اور وہ بہتر ہے کہ اس کام سے بھی بچا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کا اسلام جبھی اچھا ہو سکتا ہے جبکہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ معرضون اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اعراض کرنے والے، روگردانی کرنے والے، اجتناب کرنے والے، ہر لغو چیز سے، بیہودہ چیز سے اپنے آپ کو بچانے والے۔
علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ لغو سے مراد ہر وہ قول، فعل اور ناپسندیدہ یا مباح کام ہے، ایسا کام جو ناجائز نہیں، مباح ہے، جائز ہے، لیکن جس کا مسلمان کو دینی یا دنیاوی فائدہ نہ ہو، جیسے مذاق کرنا، بےہودہ گفتگو کرنا، کھیل کود، فضول کاموں میں وقت ضائع کرنا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کو لغو کہا، جس میں بعض چیزیں گناہ ہے اور بعض گناہ تو نہیں ہے، لیکن وہ ہیں ایسی چیزیں کہ جو لغو کے اندر آتی ہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ نجات کیا ہے، اس چیز کے اندر نجات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی زبان پر قابو رکھو اور تمہارا گھر تمہارے لیے گنجائش رکھے، یعنی بیکار ادھر ادھر نہ جاؤ، گھر سے بیکار نہ نکلو، اگر باہر تمہارا کوئی کام نہیں ہے تو گھومنے پھرنے کے لیے فضول اس کے لیے نہ نکلو، اپنی زبان پر اپنا قابو رکھو اور تمہارا گھر وہ تمہارے لیے کافی ہو، تمہارا گھر تمہارے لیے گنجائش رکھے، اور اپنی خطا پر آنسو بہاؤ۔ ترمذی کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، 2414 نمبر حدیث۔ زبان کی حفاظت و نگہداشت، فضولیات، لغویات، اس سے اپنے آپ کو باز رکھنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جو لغو چیزیں ہیں جس کو قرآن نے لغو کہا تو اس میں زیادہ، سب سے زیادہ جو یعنی ملوث ہوتی ہے وہ ہماری زبان ہوتی ہے، سب سے زیادہ فساد اور نقصان وہ اس زبان کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جو شخص اپنی زبان کو اپنے اس کی حفاظت کرے، اپنے قابو میں رکھے، تو عام طور پہ وہ ایسی چیزوں سے بچ جاتے ہیں۔ ایک اللہ والے وہ فرمانے لگے آج بھی اگر ہم جا کر دیکھیں جتنی ہماری عدالتیں ہیں، جتنے ہمارے کیس چل رہے ہیں تھانوں کے اندر، جتنے واقعات ہوتے ہیں، جتنے لوگ قید ہیں، تو ان میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو گونگا وہ بہت کم ملے گا، کیونکہ اکثر جو کیسز ہیں وہ ان لوگوں کے ہیں جو زبان والے، جو بولتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان مبارک کو پکڑ کے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ زبان ہی ہے کہ جس نے مجھے بہت سارے یعنی ایسی جگہوں کے اندر ڈال دیا ہے کہ جہاں سے میں خطرہ محسوس کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے انسان جو ہے وہ غیبت بھی کرتا ہے اور باقی بہت سارے گناہ کر لیتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ، ان سے کسی شخص نے کہا کہ فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی، تو یہ سن کر انہوں نے غیبت کرنے والے آدمی کو کھجوروں کا تھال کو روانہ کر دیا، اور ساتھ یہ بھی لکھ کر بھیج دیا کہ سنا ہے تم نے مجھے اپنی نیکیاں ہدیہ کی ہیں، تو میں نے ان کا معاوضہ دینا بہتر سمجھا۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتے ہیں، ایک شخص ان کی غیبت کیا کرتا تھا اور وہ ان کو تحفے اور تحائف بھیجا کرتے تھے۔ وہ شخص بڑا نادم ہوا، پشیمان ہوا کہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائیاں بیان کرتا ہوں، وہ مجھے تحفے اور گفٹ دیتے ہیں۔ تو جب اس نے برائی بیان کرنا، غیبت کرنا چھوڑ دیا، انہوں نے گفٹ بھیجنا بھی چھوڑ دیا۔ تو شخص کہنے لگا کہ جی جب میں آپ کی برائی بیان کیا کرتا تھا تب تو آپ مجھے گفٹ بھیجا کرتے تھے، اور جب میں نے برائی بیان کرنا چھوڑ دیا آپ نے میرے لیے وہ تحفے تحائف بھیجنا بند کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلے آپ مجھے اپنی نیکیاں دے رہے تھے، تو اس لیے میں نے یہ خیال کیا کہ یہ مجھے اپنی نیکیاں دے رہا ہے تو کم از کم میں اس کو کوئی دنیاوی فائدہ تو دے دوں۔ اب جب تم نے مجھے نیکیاں بھیجنا بند کر دی، اس لیے میں نے دنیاوی تحفے تحائف وہ بھیجنا بھی بند کر دی۔ یہ وہ لوگ ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، ہر قسم کی لغو چیز اس سے اپنے آپ کو بچاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے وصیت کیجئے لیکن بڑی مختصر وصیت
یا رسول اللہ مجھے وصیت کیجیے، کوئی خاص نصیحت کیجیے، لیکن یا رسول اللہ زیادہ لمبی چوڑی نہ ہو، مختصر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کر، غصے سے اپنے آپ کو بچا۔ تو جتنے بھی فضول لغو بیکار کام ہیں جو فلاح پانے والے مومن ہیں وہ اپنے آپ کو اس سے بچاتے ہیں، اپنا وقت ضائع نہیں کرتے فضول کاموں کے اندر، گناہوں کے کاموں کے اندر۔ یا ویسے بہت سارے اکثر شیطان نفس وہ ہمیں یہ پٹی پڑھا دیتا ہے کہ ہم لگے ہوئے ہیں موبائل کے اندر، کچھ لوگ ان کی عادت ہوتی ہے وہ ہر وقت گیمز کھیلتے رہتے ہیں، یہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، میں بس گیم کھیل رہا ہوں۔ تو اگرچہ گناہ نہیں ہے لیکن یہ وقت کا ضیاع ہے۔ یہ ایسا گیم ہے کہ جس کھیل سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ ہے۔ اگر کوئی شخص وہ بطور ورزش کے اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے گراؤنڈ کے اندر جا کے یا کسی خاص جگہ پہ جا کے وہاں پہ وہ کوئی اس طرح کی جسمانی ورزش کر رہا ہے، کوئی کھیل کھیل رہا ہے، تو اسے شریعت نے منع نہیں کیا، اس طرح کے گیم کھیل سکتا ہے، اس میں اس کی صحت بنتی جا رہی ہے، صحت بن جاتی ہے۔ لیکن موبائل کے اندر گیم اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ایک لغو کام ہے۔ حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ، جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شخصیت جن سے پوری دنیا میں کام لیا، اور آج تک ہمارے ہاں خاص طور پہ اردو میں ان کی جو تفسیر ہے معارف القرآن، وہ اپنی ایک الگ شان رکھتی ہے، ایک مایہ ناز تفسیر ہے کہ اس طرح کی اردو میں آج تک کسی نے ایسی تفسیر نہیں لکھی اور نہ کوئی لکھ سکے گا۔ مفتی شفیع رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ میں یہ بات بتانا تو نہیں چاہتا، مجھے شرم آ رہی ہے، اچھی بات نہیں ہے، لیکن اس لیے بتا رہا ہوں، اپنے بیٹوں کو بتایا کہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ بھئی اس سے یہ ہے کہ آپ لوگ بھی ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، فضول اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے۔ فرمانے لگے کہ الحمدللہ میں ہر وقت کوشش کرتا ہوں اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی، یہاں تک کہ جب میں واش روم جاتا ہوں، اب وہاں پہ کوئی شخص کوئی نہ دینی کام کر سکتا ہے نہ دنیاوی کام کر سکتا ہے۔ فرمانے لگے کہ جتنی دیر تک میں وہاں بیٹھا رہتا ہوں تو وہاں کوئی لوٹا پڑا ہوا ہے، کوئی اور برتن ہے، تو میں اس کے دھونے پہ لگ جاتا ہوں کہ میں اس کو صاف کر لوں گا تاکہ میرا یہ وقت جو ہے یہ بھی فضول ضائع نہ ہو۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اعراض کیے ہوئے ہیں، بیکار مشغلہ جس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو انسان کو پیدا کیا اس کو بڑی صلاحیتیں دی ہیں، بہت زیادہ استعداد دی ہے، لیکن ہم خود اپنی استعداد کو ضائع کر دیتے ہیں، استعداد کو خراب کر دیتے ہیں، اپنی صلاحیتوں سے کام نہیں لیتے۔ اگر یہی ہماری صلاحیتیں کسی دینی کام میں، دنیاوی کام میں، کسی بھی کام میں صرف ہو تو ہمیں دنیاوی بھی فائدہ حاصل ہو، اخروی بھی فائدہ حاصل ہو۔ والذین هم للزکاة فاعلون، جو لوگ زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، ہم للزکاة، جو زکوٰۃ پر، زکوٰۃ یہ جو لفظ ہے زکوٰۃ کا، اس کے لفظی معنی ہے کسی چیز کو پاک صاف کرنا، زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک صاف کرنا۔ اب جو ہمارے ہاں اصطلاحی جو زکوٰۃ ہے، جو فریضہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں پہ عائد کیا ہے کہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ غریبوں کے لیے نکالیں، اسے بھی زکوٰۃ کہا جاتا ہے، اور اسے زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے زکوٰۃ کے ادا زکوٰۃ کے لفظی معنی پاک کرنا، تو اصطلاحی یا شرعی جو زکوٰۃ ہے اس کو بھی زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مال کا جو مخصوص حصہ جب ہم غریب غربا کے لیے نکال دیتے ہیں
تو اس سے ہمارا باقی جو مال ہے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے، اور اس سے ان کے دلوں کو بھی پاکی حاصل ہوتی ہے۔ اب زکوٰۃ کے چونکہ لفظی معنی ہے کسی چیز کو پاک صاف کرنا، تو اسی وجہ سے جس طرح زکوٰۃ کو شرعی زکوٰۃ اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے، اسی طرح اپنے آپ کو برے اعمال اور اخلاق سے پاک کرنا، اسے بھی زکوٰۃ کہا جاتا ہے، یا آسان الفاظ میں تزکیہ کہا جاتا ہے۔ قد افلح من تزکا، اور اسی طرح من زکاہا، تو یہ وہاں بھی زکوٰۃ کا جو لفظ ہے تزکیہ، تو تزکیہ کے معنی میں بھی ہے اپنے آپ کو برے اعمال اور اخلاق سے پاک و صاف کرنا۔ قرآن کریم میں جہاں یہ زکوٰۃ کا لفظ جو یعنی شرعی زکوٰۃ ہے مال کے ادا کرنے، اس کے لیے آیا ہے، اسی طرح جو باطنی صفائی ہے برے اعمال اور اخلاق سے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے بھی آ چکا ہے۔ اور یہاں خاص طور پہ بعض حضرات مفسرین کرام وہ فرماتے ہیں چونکہ یہاں زکوٰۃ کا ذکر آ چکا ہے اور زکوٰۃ کی فرضیت وہ مدینہ منورہ میں ہوئی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آیت کریمہ مدنی ہے۔ لیکن حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب انہوں نے فرمایا کہ یہاں زکوٰۃ کا جو لفظ ہے یہ اس کے ساتھ دیکھیں آگے لفظ آ چکا ہے، حالانکہ قرآن کریم میں اکثر جگہوں پہ یؤتون الزکاۃ، ایتا کا لفظ تو قرآن کریم میں اکثر جگہوں پہ زکوٰۃ کے لیے ایتا کا لفظ آتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا، لیکن یہاں دیکھیں قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں،